اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سیاست پہ بات نہ کریں. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر پڑھوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہے, نبی اسلام کے ساتھیوں نے بھی دنیا فتح کی ہے, لیکن فرق ہے دین کا. اس لیے سیاست اسلام کا حصہ ہے, پاکستان کی سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا, یہ تو انتہائی غلاظت کا پلندہ بن چکی ہوئی ہے. سیاست فی نفسی ہی اسلام کا حصہ ہے. اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے, باقی نظام ہے. تو سیاست اور مذہب الگ نہیں ہے. ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ووٹس کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں. مذہبی جماعتیں استعمال کریں نا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کر لے, JUIF کر لے, کیونکہ وہ تو جماعتیں مذہبی ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے وہ کارڈ یوز کرنا ہے. لیکن جو پیورلی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مذہب کا استعمال کرتی ہیں اپنے لیے, اور خود ان کی ایکٹیویٹیز بتا رہی ہے کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی وہ کرتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ جب مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی. ایک نیچرل چیز ہے بھائی. خان صاحب کو اگر کنٹینر پہ ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے کہ سر مذہبی ٹچ دیں, جب آپ مذہبی ٹچ دیں گے بجائے اسے شٹ اپ کہنے کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے, یعنی لیڈر اپنے ماننے والوں کے پیچھے چل پڑا ہے. آپ مذہب کی بات کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹچ کے لیے کرنا تو پھر تو ہمیں وسوسے آئیں گے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی شاید آپ نے ٹچ کے لیے لیا ہو, آپ واقعی یہ نہ کرنا چاہ رہے ہو, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے. تو آپ نے انہیں شٹ اپ کال نہیں دی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے ماننے والے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی ہونا ہے وہ استقبال کے لیے منار پاکستان پہنچ جائے. نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں, جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو, یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب جتنے آپ آ گئے وہ تو جنت میں جائیں گے. میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی, جو لاہور جائیں گے کسی بات کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں. تو وہ جنت نواز شریف صاحب کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. تو ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں, ان کو لگام دیں. جب بھرے مجمع کے اندر دیندار لوگوں کی موجودگی میں, جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے اور اب وہ PTI میں, ان کی موجودگی میں ایک بچہ جس کو کسی بڑے نے پٹی پڑھائی ہے نا, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی اسلام کے والدین تھے, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے والدین. دیکھیں دنیا کے سب سے پہلے لکی پیرنٹس وہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹے سے نوازا. اور دوسرے سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے وہ ہیں مسٹر اکرام اللہ نیازی اور مسٹر شوکت خانم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب جیسے بیٹے سے نوازا. بیچ والے ساری چھوڑ دیے, صحابہ کرام بھی, آل البیت بھی, سب کچھ. تو بھائی اس چیز کا رد آفیشلی آنا چاہیے. تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا. سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے داموں کے اندر, اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تلک عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. تو میں پورے 10 حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتاً کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں پتا تھا, آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے. اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں, شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے, لیکن صحافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں, سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں جی صاحب آپ کا بہت نالج ہے, آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے, جو بھی گین کر لے, پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1, میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا, برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکیدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے. اور وہی دیکھیں جب خان صاحب میں برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا, اس کو خان صاحب نے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا, فواد, اور یاد ہے فواد اینڈ نزدہ نزدہ ہے. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہتا ہے چھٹے کا سب تو پہلے ہوں دسو خان زیادہ پالیٹکس کا پتا ہے یا منو گلا کر دیو, جاؤ تو واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا, ٹھیک ہے, اپنے وڈیاں نوں بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو, تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی خاص گالی تانوں مارے تو روگی تو تسی عارفن مولا ہو گئے ہو, حاصل کرو. میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی. آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں, میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں, اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا چھوڑ دیا, لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں. میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا. تو یہ بات کرنا تو آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا. نمبر 2, میں ہمیشہ اس بات کا راگ لاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فار میں آتے ہیں, پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں.
کیونکہ انہیں پتا کہ اب ہم آ چکے, ہم اپنا مقصد پورا کر چکے. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی, اپنی حکومت گوا لی راحیل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا, انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی, دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا ہے مولویوں ہوتے, یہ نہ کرو کہ پولیٹیشنز سے بھی برا وقت آ جائے. میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا, یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈ چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں, ادروائز تو میں مذہبی چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں نا, ورنہ تو میں کوئی سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا. آپ لوگ مذہبی لوٹ فرائی کریں, ٹچ دیں اور میں بات نہ کروں, ٹھیک ہے؟ کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے؟ ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا. جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی, مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے. میں نے 2013 میں خان کو ووٹ ڈالا, 14 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم, یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے. میری بات صحیح نکلی. اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود 11 سال 2011 سے لے کے 2022 تک یوز ہوتے رہے. تو میری تو ڈاکٹر نہیں شروع سے ڈیفرنٹ ہے بھائی. ہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں بریلوی تھا, وہ میں مانوں گا, لیکن میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہی نہیں ہوں. مجھے تو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی, میرے گھر کے اوپر ریڈ ہوئے, پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سہنا پڑا پچھلے 10-12 سالوں کے اندر. تو مجھے تو ان کے بارے میں پتا ہے. خان صاحب کو آپ سمجھ آئیے, نواز شریف کو بھی بعد میں سمجھ آئیے, ان کو بوڑھے ہو کے سمجھ آئیے, مجھے 40 سال سے پہلے سمجھ آ چکی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے. تو یہ ایکسٹینشن انہوں نے خود مانا کہ میری غلطی تھی. نمبر 3, قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے کیس بنایا فیض حمید کے کہنے کے اوپر, کیونکہ فیض آباد جو دھرنا تھا نا اس کی وجہ سے فیض حمید کو بڑا وٹ تھا, اور اس وقت کی آرمی چیف کو بھی اس کا ڈیسیژن. اب دیکھیں ان سب لوگوں نے جا کے اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے لی ہیں. جڑے بڑھو نا, رول آف لا کے لیے کھڑے ہو نا. ان کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بالکل درست ہے, آج وہ فیصلہ ہی اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اور خان صاحب نے خود مانا, ڈاکٹر عارف الوی نے حامد میر صاحب کے انٹرویو میں بھی مانا کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے غلط کیس بنایا, اور خان صاحب بھی اپنی غلطی مانتے ہیں. سیاست پھر خان کو آئی ہے مجھے آئی. ہاں جی. چوتھی مثال, خان صاحب اپنے دور میں کہتے تھے کہ دیکھیں جی میں کوئی بےمان تو نہیں ہوں, فون کال آئی ایس آئی ٹیپ کرتی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی فون کال دینے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں. ان کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز کو کیا رائٹ ہے کہ لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرے, ان کی فون کالز ٹیپ کرے. اس وقت تو آپ کہتے تھے ہونی چاہیے ٹیپس, اب کہتے ہیں کہ جی میری جب ان کی نکالی نا, ٹھیک ہے کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے, اعظم ہم نے کھیلنا ہے, ان کے اندر ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پھر سیاست کی نو سمجھ آئی انجینئر صاحب نو کہ خان صاحب نو. 5ویں مثال, انہوں نے اپنے دور کے اندر کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے اور یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی خان کو نکالو. بھائی اپوزیشن لیڈر تو الگ سے اپنی پالیٹکس کرے, آرمی چیف تو رپورٹنگ ہوتا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کو. جب نکالے گئے تو کتنے عرصے سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہو جائے جی آرمی چیف کے ساتھ. اس زمانے میں جب اپوزیشن ملتی تھی نا یا ملنے کے لیے کوشش کرتی تھی تو یہ کہتے تھے آرمی چیف تو گورنمنٹ کو رپورٹنگ ہے, اس کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ملے, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, ان کو سیاسی لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا انہوں نے, اور اب وہی والی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو اس وقت اپوزیشن کرتی تھی. 6ٹھی ایگزامپل وہ ہے, انہوں نے اب خود مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے الیکشن میں بندے پورے کرتا تھا. ان کی اقلیت تھی, اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں اپنا چیئرمین منتخب کروا لیا. حالانکہ یہ پہلے کیا باتیں کیا کرتے تھے, خود انہوں نے وہی کام کیا جو دوسروں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. 7ویں چیز, اس زمانے میں جن لوگوں نے ایجنسیز کے دباؤ میں آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا تو پتہ انہوں نے کیا کہا, یہ ضمیر کی آواز ہے, یاد ہے؟ ہاں. اور جب ان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی تو انہوں نے کہا یہ لوٹے ہو گئے. ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی, ہاں ضمیر کی آواز, ٹھیک ہے جی, تے لوٹے, اس کا مطلب ہے ان کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. 8ویں مثال, جسٹس بابر ستار اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججوں میں سے ایک ہے. یہ پہلے جیو کے اوپر نا رپورٹ کارڈ پروگرام میں نا ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ آتے تھے. اس وقت یہ وکیل تھے, انتہائی ان کی بہترین اس وقت جو ہے نا انالیسس ہوتا تھا, وہ جو چیز پی ٹی آئی کی غلط ہے وہ کہنا, نون لیگ کی غلط ہے وہ کہنا, دلیری کے ساتھ بات کرتے تھے. جب ان کے جج بننے کے لیے انٹرویو ہوا تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی کہ اس بندے کو جج نہیں بننا چاہیے. باقی سب لوگوں نے حمایت کی کہ یہ جج بنے, اور وہ اللہ کیا وہ جج بن گئے. انہوں نے اپنی دشمنی نہیں نبھائی ان کے ساتھ کوئی. آج وہ بندہ ڈھال بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. جتنی فون کالز کی ٹیپ والا ایشو ہے, باقی سارے مسئلوں میں اس وقت جسٹس بابر ستار کے حق میں پی ٹی آئی کے پیجز کے اوپر باقاعدہ پوسٹیں لگ رہی ہیں. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, آپ کا لیڈر تو اس کا مخالف تھا کہ اس کو جج نہیں بننا چاہیے, اور ہم اس وقت کہہ رہے تھے یار یہ بندہ آپ رائٹ بندہ ہے, یہ دلیر آدمی ہے. تو سیاست پھر خان کو آئی ہے, انجینئر صاحب کو, خود فیصلہ کر لیجیے گا. 9ویں ایگزامپل, ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہمارے اوپر. اس وقت کی پاپولر جماعت نون لیگ تھی, جس طرح آج کی پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یہ لوگ کہتے نہیں ہم خود ان کر کے ہیں, یہ کر کے ہیں. پھر خان صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں جی وہ خواجہ صاحب نے فون کر کے باجوہ صاحب سے کہا کہ مجھے جتوا دیں. تو یہ تو خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ یہ فوج نے سارا الیکشن کرایا. یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, اور آج خان صاحب نے ریٹن میں سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے
کہ نواز شریف کی حکومت میں نے نہیں ہٹوائی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوائی تھی، ان کو پوچھو جا کے. تو خود بخود یو ٹرن لے لیا، وہی بات مان لی جو ہم کہتے تھے. اور 10ویں بات، یہ 9 مئی والا جو ایشو ہوا، مجھے تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی کہ the damage has been done. ہاں، خان صاحب کو پھونک چڑھائی بھی تھی کچھ فوج میں لوگوں نے، وہ تو اکثر فارغ ہو چکے ہیں. ہمیں تو جتنی مرضی کو پھونک آگے چڑھائے، تو ہم نے تو کبھی پھونک نہیں لی. خان صاحب کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی، میں نے کہا جناب مجھے پتا ہے. اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، ایک ان کے بارے میں یونیورسل ٹروتھ. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت بولتے ہیں، ان کو کچھ کیوں نہیں کہتے. میرے اوپر بھی کئی FIRs ہیں بھائی. ہاں، مجھے جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی، میں اپنا رونا نہیں کسی کے آگے روتا. لیکن ایک ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ان کے اس سخت شکنجے سے بچا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا، جب وہ ان کو چھوڑ جائے نا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے ہماری تنخواہیں کھائی ہیں. اور جو کبھی بھی ان کے ہاتھوں یوز نہ ہوئے ہو، ان کے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوتا ہے. حقیقت ٹی وی، عمران ریاض خان صاحب، وہ اپنے اخلاص میں یوز ہوئے، لیکن اس وقت ظاہر ہے ایجنسیز کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. کیونکہ جو بندہ ان کے ہاتھوں یوز ہو چکا ہو، خواہ بدنیتی کی وجہ سے یا نیک نیتی کی وجہ سے، وہ دوبارہ اس کو دوسرے دھڑے میں بھائی نہیں جانے دیتے. یہ دیکھ لیں محیط پیرزادہ، وہ وجاہت جو بڑا کمانڈو بنتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، سارے کے سارے باہر بھاگے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو کہتے تھے آپ واپس کیوں نہیں ملک آتے، فیس کریں نا مقدمات کو. تو آپ بھی فیس کرو نا، کدھر ہے معاذ اظہر، کدھر ہے مراد سعید، فیس کرو نا. جو فیس کر رہا ہے اسد عمر کی طرف بگوڑا بنتا جا رہا ہے. اسد عمر کی خراب بھی کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے. اتنی دنیا کا دماغ خراب کر کے چپ کر کے نکل گیا اب تو بیچ میں سے، ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب کے ساتھ صرف علی محمد خان ہی رہ گئے. ہاں، اور وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بندہ ہے اور خان صاحب کے ساتھ بھی لائل ہے. باقی سارے آپ سمجھیں کہ گئے لیڈرز میں سے. عوام تو ظاہر ہے، عوام کا تو معاملہ ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ تو عقیدت رہتی ہے. تو یہ 9 مئی میں جب یہ سارا ان کو پھونک چڑھائی گئی، تو انہوں نے پتہ پہلی دفعہ کیا کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے پھر ایسے ہی ہوگا، انڈورس کیا. اور پھر گرفتاری سے پہلے جو کچھ انہوں نے پولیس کے اوپر، وہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا، گرفتاری نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اسی میں نے کہا تھا خان صاحب آپ کو جیل جانا چاہیے. وہ اب کاٹ کے اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وہ کعبے کی چھت والا اس وقت اپلوڈ کیا تھا، بیان پرانا ہی ہے، وہ فروری 2023 کا بیان ہے. وہ کہہ رہے انجینئر صاحب بدل کے، سرکار بدلا میں نہیں ہوں، بدلا خان ہے، بلکہ بدلا بھی نہیں ہے، اب سمجھدار ہو گیا 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے. دیکھو مذہبی بابیاں بھی اسی سمجھانے آتے، سیاسی بابیاں بھی اسی سمجھانے، اللہ دے فضل. تو اب کیا ہوا یہ جناب 9 مئی والا جب پریشر آیا، بندے پکڑے گئے، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ 9 مئی تو انہوں نے خود کروایا ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا. اب انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا، کہتے ہیں بالکل مجرمین کو سزا دیں، یہ کریں. حالانکہ پہلے مزے لے رہے تھے اس کے، جب اس کی ہیٹ فیل کی تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لیا. اور میں نے 9 مئی کی رات ہی 3 بڑوں کو مخاطب کر کے آرمی چیف کو، چیف جسٹس کو، پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو بچے جذباتی ہو کے کوئی مور چوری کر کے لے گئے، یار مور چوری کر کے کیا ہو گیا مسئلہ، ٹھیک ہے. یہاں تو پاپا جانس بنا لیے لوگوں نے پیسہ چوری کر کے، ٹھیک ہے. وہ تو یاشی کرتے پھر رہے ہیں اور وہ ہمیں درس دے رہے ہیں حب الوطنی کے، ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنے اربوں ڈالرز دوسرے ملکوں میں شفٹ کر دیے ہیں، بھاگ گئے ہیں. تو مور چوری والے کا کیا کام ہے کہ وہ اندر رہے. تو میں نے اس رات بھی کہا تھا، اس کے بعد ارشد شریف جب شہید ہوئے اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی. اس کے بعد کئی ویڈیوز میں نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سزا نہیں دے سکتے تو یار ان بچوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ان کے کہنے پہ یوز ہوئے ہیں. تو میں تو پہلے دن سے ہی بات کر رہا ہوں، اور یہ تو وہ ہے جو میں ویڈیو میں کر رہا ہوں. ویڈیو سے ہٹ کے میری جدھر بھی آواز جاتی ہے، چاہے پولیس کے بڑے ہوں، جوڈیشری کے بڑے ہوں، فوج کے بڑے ہوں، پرسنلی بھی جب مجھ سے ملتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار چھوڑ دیں، بچے ہیں یار، کم از کم شناخت پریڈ کروائیں. جو لوگ جیو فینسنگ میں آگے غلطی سے، جو اس میں انوالو بھی نہیں تھے، صرف وہاں تھے، ان کے تو کم از کم شناخت پریڈ کروا کے ان کو تو چھوڑیں، وہ بیچارے وکیلوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. تو میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آ رہا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی یار نہیں اس کے اوپر، کیونکہ میں کوئی سسٹم کا بینیفیشری تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب اس سسٹم سے کچھ حاصل کر چکا ہوں. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئین کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں. اگر آئین میں کوئی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کا رول لکھا ہوا ہے نا کہ وہ لچ فرائی کریں گے پالیٹکس میں، تو ہم آپ کو کوئی ٹانٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کاکول اکیڈمی کا بھی جو حلف ہے نا 1.5 لائن کا، اس میں لکھا ہے کہ میں پالیٹکس میں کبھی بھی حصہ نہیں لوں گا. پھر بھی یہ ڈکٹیٹرز بن کے آ جاتے ہیں اور جوڈیشری ان کی غلام بنتے ہوئے انہیں انڈورس کرتی ہے. آج تک جتنے مارشل لا ہے نا جوڈیشری نے انڈورس کیے ہیں، صدر ایوب سے لے کے تم شرف تک. تو یہ اعلی کار بنتی ہے جوڈیشری ان کی. ہم تو ہمیشہ سے رونا رو رہے ہیں اس کا. ہم میری پرانی ویڈیوز بھی 10 سال پرانی ویڈیوز بھی نکال کے دیکھ لیں. بیچ میں لوگوں کو شاید ہو گیا کہ میں خان کو سپورٹ کرتا تھا مذہبی الزامات کے اعتبار سے. وہ کسی کافر پہ بھی کوئی مذہب کی توہین کا الزام لگا نا، میں اس کی سپورٹ میں بھی کھڑا ہوں گا. کتنے دوسرے فرقوں والے، حنیف قریشی صاحب پہ الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر حضرت علی کی گستاخی کا الزام لگا، میں ان کے حق میں کھڑا ہوا. تو میں کھڑا ہوں گا. اس کی وجہ سے مجھے کوئی نہ سمجھے کہ میں بریلوی یا دیوبندی فرقے کو درست سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ کہ میں ٹروتھ لور ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ 10 مثالیں میں نے دے دی. باقی 9 مئی والا جو ایشو ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور وہ فوج نے تو بھائی ڈکلیئر کر دیا اپنا 9/11، سیدھی سی بات ہے. اور اس پہ ہے ان کی 0 ٹالرنس، ٹھیک ہے. بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ایون اس حد تک غصہ ہے کہ جو بیچارے بے گناہ پکڑے ہوئے نا ان کے بھی کیس نہیں فی الحال لگ رہے.
تو اس معاملے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جو یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ 99 پہ ہی سانپ کاٹ گیا ہے. وہ سیکولر جماعتیں جو کل تک کہتی تھی نا فوج کا کوئی رول نہ ہو, وہ 9 مئی کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم کس منہ سے بات کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اپنا شکنجا ڈھیلا کیا ہے, پہلے 6 مہینے خان صاحب تقریروں میں جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے تھے 9 مئی ہو گئی. اب یہ لگا بات ہے کہ 9 مئی ہوئی کیوں, اس میں کون لوگ انوالو ہیں, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یوز PTI ہو گئی, یہ تو ایک ریالٹی ہے. وہ خان صاحب کو بھی اب سمجھ ہے, لیکن اب وہ کیسز والا معاملہ چل رہا ہے. اللہ کرے کوئی مسئلہ ہو ایسا ان لوگوں کو سمجھ آئے اور اس معاملے میں ٹالریٹ کریں. یہ ذرا ڈیٹیل علمی پوائنٹ تھا, میں نے ڈسکس کر لیا. علمی پوائنٹ نمبر 2 کہ کسی سیاسی لیڈر یا صحافی سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, یا ایون کسی مذہبی لیڈر کو بھی اچھی باتوں کی تعریف کریں. میں دیکھے تقی عثمانی صاحب کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں اسلامک بینکنگ والے مسئلے میں, حالانکہ مجھے ان سے بنیادی اختلافات ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر جب کسی سیاسی لیڈر سے اختلاف ہوتا ہے تو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں دوسرے کو. ساری کرتے ہیں آلموسٹ. جن چیزوں میں آپ لوگ خود مان چکے ہیں اس میں تو کم از کم خیال کریں نا. خان صاحب کے اوپر جب یہ سائفر کیس شروع ہوا تو جب انہوں نے وہ لہرایا تھا اسلام آباد کے جلسے میں, تو ادھر انہوں نے اپنے آپ کو بھٹو کے ساتھ کمپیئر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھٹو کو بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹنگوایا تھا کیونکہ وہ محب وطن انسان تھا, اور میرے ساتھ بھی یہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی ان کو بھٹو کی عظمت کا اندازہ جب اپنے اوپر کیس بنا تو ہوا, مان لیا نا. کسی PTI والے نے کہا کہ جی خان صاحب آپ نے یو ٹرن کیوں لیا, بھٹو کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ جب کسی کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ سمجھ آتا ہے. اسی طریقے سے صحافیوں میں دیکھ لیں, احمد نورانی جس کو فیض حمید کی تکلیفیں کاٹنی پڑی, جیو میں تھا, پتہ ہے اس کو صدیوں سے مارا گیا, پھر یہ بیچارہ باہر چلا گیا, آج آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے PTI والوں کی. اور یہ عمران ریاض خان جو اس وقت بلوچستان کے مسنگ پرسن کے بارے میں جو کامنٹس کرتا تھا نا, اللہ معافی دے, یہی احمد نورانی تھا جو اس کو کہتا تھا یہ کام نہ کرو یار, تمہارے پہ بھی برا وقت آ سکتا ہے. اور دیکھیں آج احمد نورانی PTI والوں کو اچھا لگ رہا ہے, وہ احمد میر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں PTI والے. دیکھا ہے کتنی بڑی تبدیلی ہے. جب میں نے وہ اتنے سال پہلے احمد میر صاحب کا نام لیا, جی بکے ہوئے صحافی ہیں یہ ہوں تسی بھی گئے ہو. ہاں تو اس طرح نہ کریں. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آتی ہیں, اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے سمجھ آئی ہوئی ہیں, تو اب بھی سمجھ آئے میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا, وہ ہمارے بھی امداد بھائی گئے ہوئے انگلینڈ, کہتے ہیں یار, حالانکہ وہ خود کافی عرصہ PTI میں رہے ہیں, پھر چھوڑ دی تھی PTI. مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں وہاں مارکیٹ میں گیا, انہوں نے بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں انگلینڈ کے اندر. ظاہر بیچارے باہر بیٹھے ہوئے نا, ان کو کیا پتا گراؤنڈ ریالٹیز کا. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو اپنے لیڈروں کو پیغمبر کا درجہ دیے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے کول و فیل کے اندر کتنا تضاد موجود ہے. اور وہاں وہ چلا کے فوج کے صرف سیاسی کردار سے اختلاف کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ غدار ہو گئے ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں, یہ ہو گیا وہ گیا, یہ وہی الزام ہے جو آپ کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام دوسرے لوگ لگاتے ہیں. تو یہ کام آپ تو نہ کریں. اب اس کا رزلٹ میں آپ کو بتاؤں کیا نکل رہا ہے. ہمارے کئی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, کئی میرے رشتے دار ہیں, وہ پاکستان ہی نہیں واپس آ سک رہے. جو آ رہا ہے نا وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو رہا ہے. انہوں نے ایک ایڈریس نوٹ کیے میں, اور وہ جسٹیفائی بھی ہے کسی حد تک. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف دوسری جگہ جا کے کمپین چلانا شروع کر دیں. سیاسی اختلاف کریں, وہ بالکل آپ کا رائٹ ہے, لیکن کہنا غدار ہے, تصویریں لگا کے چوتیاں مارنا, یہ والی حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ تو تیار بیٹھے ہوئے بھائی, ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ خان صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا تھا نا, آپ کا تو 4 سال کا تجربہ ہے, ہمارا حکومتیں فارغ کرنے کا 70 سال کا تجربہ ہے. تو اسی شاہی کوئی نہیں ہو خان صاحب. اور دیکھیں باجوہ صاحب نے خان صاحب کی حکومت لپیٹ دی, جس نے لانچ کیا تھا نا اسی نے لپیٹ کے بھی گیا. وہ اس نے ثابت کیا کہ ہم آج بھی طاقتور ہیں. تو بھائی طاقتوروں کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے. اسپیس دیں, 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں, چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی لکھے جائے. اب خان صاحب کو تو بڑا خیال آیا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی ساس کے فوت ہونے کے بھی مہینے بعد جا کے ادھر جا کے تعزیت کر لی ہے, اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے بارے میں جو بیان دیا کہ میرے سیاسی مخالف کو بھی باہر ہونا چاہیے. تو کل تک جب اس کو ڈیزل کہتے تھے آپ, تو آج PTI والوں کو چاہیے کہ خان کو پھر پیٹرول نام رکھ دیں اس کا, کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل ہی بائی بائی ہو سکتے ہیں نا. تو میں نام رکھنے پہ آیا نا, تو آپ لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں تو مولوی سنگھ بسائے نے, تسی تے برگر کھاندے والا بندے ہو, تسی شہر ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو پیٹرول نہ رکھ بھی دیں. تو اب چیزیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. میں اس وقت کہہ رہا تھا اگر یہ اس وقت پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بیٹھتے نا, یہ آج تک باہر بھی نکلے ہوئے ہوتے, 9 مئی بھی نہ ہوئی ہوتی. تو یہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے. میں دیکھیں صدر ایوب کو ایکسس آف ایول سمجھتا ہوں پاکستان میں, آج سے نہیں ہمیشہ سے, کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار وطن ڈکلیئر کروا کے اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کیا. وہ پہلا ڈکٹیٹر تھا. اس کے باوجود جو اس کی اچھی باتیں ہیں کہ اس کے دور کے اندر ڈیمز بنے, انڈسٹری لگی. ہاں ایک غلط چیز بھی ہوئی کہ قرضے بہت ہم نے اٹھا لیے, وہ ایک معاملہ الگ تھا. تو جو پازیٹیو چیز ہے اس کی مانتے ہیں. ضیاء الحق ڈکٹیٹر, ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کلاشنکوف کلچر, ہیروئن, سنی شیعہ فسادات, قتل و غارت کا بانی, غلط پالیسیز اس کی کہ جو اس نے رشیا کے ساتھ پھڈا لیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی اپنی بڑھائی. ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی پازیٹیو چیز تھی کہ اس نے جو بھٹو صاحب نے پاکستان کا اٹامک والا معاملہ شروع کیا تھا, یہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر عبد القدیر کو انہوں نے بلوایا تھا, لیکن ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا. اس کو منطقی انجام تک پہنچایا تو ضیاء الحق نے پہنچایا, یہ اس کا کریڈٹ ہے بھائی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے
کہ $5 ارب اس وقت آفر کیے گئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئر نیوکلیر پاور بنایا. 6 دھماکے کیے, 5 اس کے جواب میں, اور 6 انہوں نے جو پہلے انڈیا نے کیا ہوا تھا نا کئی سال پہلے, اس کے جواب میں 6 پورے کیے گئے, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. موٹر وے بنوائی انہوں نے آپ کے ملک کے اندر, اس وقت سب لوگ بات کرتے تھے, اس وقت 35 ارب کی موٹر وے بنی تھی, آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنا کے آپ دے سکتے, اور آپ کی لائف لائن بنی ہوئی ہے. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. بے نظیر بھٹو, جان پہ کھیل کے اس عورت نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے لی ہے. وہ آپ ذرا ہمارے جو بھائی ہیں نا فیصل وڈائچ, جو دیکھو سنو جانو والا چینل چلاتے ہیں, اس میں ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا ہے. ہم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو غدار وطن نہیں سمجھتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائیں اپنے کسی دنیاوی لالچ میں, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن اوور آل سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد سب سے بڑا بدماش جو تھا مشرف, میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا, اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے, چند ڈالرز کے پیچھے اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا. ہمارے فوجی شہید ہوئے, عوام شہید ہوئی, علماء شہید ہوئے, دشمنیاں بن گئی 2 ملکوں کے درمیان جو دونوں مسلمان تھے. اس کے باوجود ایک اس کے کریڈٹ میں چیز ہے, نیسکوم کا ادارہ اس نے بنایا. میزائل ٹیکنالوجی جو بے نظیر بھٹو نے صرف شروع کی تھی, اس کو ایپیکس تک پہنچایا مشرف صاحب نے. اور یہ وہ دور تھا جب میں بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں جاب کرتا تھا, اس لیے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. اس لحاظ سے مشرف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد آگے زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 5 سال وہ بجلی نہیں پوری کر سکے, لوڈ شیڈنگ 8-9 گھنٹے تک چلی گئی, لیکن ایک ان کی خوبی تھی, بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے بجائے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے, 9 مئی کروانے کے, انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا. گرچہ 3 دن جو کچھ ہوا وہ ہوا, لیکن بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. یہ بہت اچھا پروگرام جس کو پوری دنیا نے مانا, اور اس پروگرام کو پھر بعد والی حکومتوں نے بھی چلایا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, میں تو روٹ کر بیٹھا تھا, پتہ نہیں بجلی ہماری پوری ہوگی کہ نہیں. انہوں نے بجلی والا معاملہ 3 سال لگا کے اس کو, اب بھی پاکستان کے پاس فالتو بجلی ہے. وہ آئی پی پیز والا جو چکر ہوا ہے نا, وہ ایک علیحدہ چکر ہے. وہ اس کے ساتھ سی پیک نے کمپلیٹ ہونا تھا. سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بجلی ہمیں سستی ملتی. وہ آدھا کام تو ہو گیا کہ ہم نے کارخانے تو لگا لیے مہنگے مہنگے, اور ان کے بجٹ جہاں سے میٹ ہونے تھے وہ سی پیک جو آ کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں رک گیا. اگر وہ ہو جاتا ہے, انڈسٹریل زون بن جاتے ہیں, تو یہ بجلی ہماری ضرورت تھی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, آپ کو ایک رخ بتایا جاتا ہے, دوسرا رخ کا پتہ ہی نہیں ہے. خیر بجلی انہوں نے پوری کی. اور اس کے بعد ڈان لیگز والا معاملہ جو ہوا, میں اس میں ان کے ساتھ ہوں. بعد میں ہم نے بھی مانا سب نے. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے, ایف اے ٹی ایف کی تلوار آئی, ڈان لیگز ہی ہماری جو ہے وہ پالیسی بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے یا لائے گئے جس طریقے سے بھی, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر, میں سمجھتا ہوں یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ شروع کیا, جو سٹارٹ تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا, لیکن اسے منطقی انجام تک انہوں نے پہنچایا. پھر یو این او میں یا باقی فورمز کے اوپر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اویئرنیس دی خان صاحب نے, اس زمانے میں میری ویڈیوز آ رہی تھی, لوگ سمجھ رہے میں خان کو سپورٹ کروں. نہیں بھائی, وہاں جا کے کوئی پاکستانی نان مسلم بھی اگر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بولے گا, اسلام کے حق میں بولے گا, میں اس کی بھی تعریف کروں گا. میرا کرائٹیریا خان یا نواز شریف نہیں ہے. ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے, یا اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. اس تو بعد جو کچھ ہوا ہو تو پھر اللہ معافی, ہوں تک جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے, اور کمزوریاں ساروں میں موجود ہیں. آپ کا رائٹ ہے, آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں. میں نے تو دیکھیں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب قائم رہے اپنی بات کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو ہر بات پہ یو ٹرن لیا سوائے ایک چیز کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اللہ کرے کہ اس پہ بھی قائم رہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, جس دن ملک یہ بندہ چھوڑ گیا نا, اس دن پی ٹی اے والوں کو چاہیے خودکشی نہ کرے, لیکن کم از کم اس بندے کو میرا آپ نے معاف نہیں کرنا. ہاں سیدھی سی بات ہے, کیونکہ اس کے پلے ایک ہی خیر رہ گئی ہے, باقی ہر بات میں اس نے یو ٹرن لیا ہے. اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, اور اگر وہ قائم رہے اور 9 مئی والا معاملہ جو مس ہینڈل ہوا انجانے میں جان بوجھ کے اسے کنڈیم کرتے رہے, میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا. اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ پہلے میں بہت بیٹھا 2013 میں نے خان کو ووٹ ڈلوائی تھی ہزاروں لوگوں سے, 14 میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے. 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں, میں گیا ہے اسٹیبلشمنٹ دیتا ہوں. اس ٹائم پی ٹی علی بھائی آپ کو نہیں پتا, فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں, اور آج فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مجھے پتا تھا یقیناً فوج کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ, لیکن سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ لچ فرائی کرتی ہے وہ غلط ہے. خان کو 2014 میں نے چھوڑا اس وجہ سے تھا. ہاں جو مذہبی اس پہ حملے ہوتے تھے وہ کسی پہ بھی میں کھڑا ہوتا ہوں, تو سری لنکن کے لیے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی کہ یہ غلط کام کیا آپ لوگوں نے. تو اب سری لنکن تو وہ مسلمان بھی نہیں تھا, تو انہیں مذہب کا غلط الزام نہیں لینا چاہیے. تو وہ لوگ اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں, کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اپنے اصول اور مبادی ایک رکھیں, یہ نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے بدلیں. ہاں لرن منع کر سکتا ہے, غلطی بھی لگ سکتی ہے, مجھے بھی کئی معاملات میں غلطی لگتی ہے, رجوع کر لینا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جاہل آدمی تو پہلے دیکھ تو لے یہ ویڈیو کون سی ہے. یہ وہی والی ویڈیو ہے جس کے کچھ چیزیں تو نے خود شیئر کروائے تھے, کعبے کی چھت والا بیان اور باقی چیزیں, اس میں سے کلپ بعد میں نکلے ہوئے ہیں. میرا کون سا نیا بیان ہے؟ جب میرا کوئی بیان ہی نیا نہیں ہے, تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ انجینئر صاحب بک گئے تو تمہارا مقدمہ تو بڑھ گیا. ہاں بیان ہی پرانے ہیں, اور وہ کہہ رہے جی وہ ان کو ISI والوں نے بلایا, ان کی جرت ہے مجھے بلا جائیں بھائی. ہاں جو کوئی کبھی کوئی امن کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات ہو تو میں بھیجتا ہوں یعنی اپنے ساتھ والے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے جا کے میٹنگ کر لیں,
کوئی ایک کرٹیکل ایشو بن کے ایک دو دفعہ میں بھی گیا ہوں, لیکن وہ بہت پرانی بات ہے, وہ ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا. آج تک میرے بھائی کسی کی جرت نہیں ہوئی میرے ساتھ یہ بات کرے. ہاں, خان کے دور میں مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی, وہ میں نے ریجیکٹ کر دی تھی, کیونکہ اس وقت یہ لوگ پلان بنائے ہوئے تھے فیض حمید کے ساتھ کہ آندہ ہم نے 2030 تک حکومت کرنی ہے. مجھے پتا تھا کہ یار یہ ہے ہی غلط ہے, چاہے یہ کرتے بھی رہے, میں نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا. خان کے نکالے جانے کے بعد ISPR نے رابطہ کیا عثمان بھائی سے, انہوں نے مجھے کہا جی وہ رابطہ کر رہے ہیں, میں ملا بھی نہیں ہوں. مجھے پتا تھا یہ پروگرام بنوانا چاہ رہے ہیں, میں ملا بھی نہیں. وہ اتنے وسوخ سے بیان کرتا ہے. اب آپ PTA والے سمجھ لیں یہ جو باقی باتیں بھی کرتا ہے نا وہ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا نا, میری کوئی ڈیوٹی لگی ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ ویڈیوز ہی پرانی ہے, تو نیا تو میرا کوئی بیان آیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی نیا بیان آتا تو پھر آپ ضرور کہتے وہ بیان تو میرے سارے پرانے ہیں, اپنی مرضی کے انہوں نکال لیے تھے. پھر میرے بارے میں ٹرینڈ چلائے ان لوگوں نے کہ جی یہ مولوی فار سیل ہے, اس کو کوئی عہدہ آفر ہو گیا, یا قریب حلف اٹھانے والا ہے. ایک ہفتہ گزر گیا, میں نے کوئی حلف اٹھایا, تو تم سب لوگوں کو 80 کوڑے نہیں لگنے چاہیے جھوٹا الزام لگانے کے اوپر؟ بے شرمو, شرم نہیں آتی ہے؟ خود اس لیڈر کے ماننے والے جو پوری زندگی مسٹر سیم پیج تھا, آج کہہ رہے ہیں میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو تم لوگ سیم پیج والوں؟ اور دوسرا بھی بینیفیشری تھا سسٹم کا, جب نکالا گیا تو مسٹر ووٹ کو عزت دو بن گیا. اس لیے میں نے کہا ان پولیٹیکل لیڈرز کا جو کردار ہے نا, کریکٹر, وہ بعد لوگ لے کے میں ان کے ذاتی کردار کی بات کر رہا ہوں. ذاتی کردار تو چھوڑ دیں یار, ان کا پولیٹیکل کردار بھی اتنے گھناؤنے ہیں, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو آپ مذہبی لیڈر نہ مانیں, امت مسلمہ کا لیڈر نہ مانیں, ان لوگوں کو آپ ریاست مدینہ کا خلیفہ نہ بنائیں. یار یہ دنیا دار لوگ ہیں, ان کو نہ ہمارے ساتھ کمپیئر کیا کریں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں اس وقت تک سیم پیج ہوتے ہیں, باہر نکل کے جہاد کرتے ہیں. جب تک سسٹم میں ہوتے ہیں فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں, باہر نکل کے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اندر رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم فوجی ڈکٹیٹر کو یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیتے, باہر نکلے ہیں تو اسی ووٹ کو عزت دو والے نے ایکسٹینشن میں بھی ووٹ ڈال دیا. یہ لوگ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے, چھوڑ دیں ان کو, ان کا کوئی کمپیریزن نہ کیا کریں. ان لوگوں کے اپنے مفادات ہیں بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہمارے وہ جو آج کل وہ بڑے مشہور ہوئے ہیں نا, جن کا میں نے یہ جملہ مستعار لیا کہ خاموش مجاہدین تو بڑھ گیا, وہ جو ہمارے وہ شیر افضل شیر مروت صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب. تو اب ظاہر اب آپ بتا سارے مولوی لوچ فرائی کر رہے ہیں بیچ میں, جو مجھ سے عقیدے میں اختلاف رکھتے ہیں نا, اور وہ PTI کی محبت میں نا عقیدے والا اختلاف اپنا کرنے کے لیے نا, تو اس طریقے سے مجھ سے پہلے کسی نے پوچھا کہ وہ انجینئر صاحب نے بیان دیا, تو پتا انہوں نے کہا یہ ہم نوا ہے, حالانکہ اس نے کوئی ورکنگ نہیں کی ہوئی تھی کہ یہ تو بیان ہی پرانا ہے. اچھا, پھر اگلی دفعہ تو اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کام ڈال گیا. اگلی بار اس نے کہا کہ وہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, تو اس نے بتایا کم بخت یہ تو نے کہا ہے, انہوں نے نہیں کہا. کم بخت, تو میں وہ اب مروت صاحب کی زبان بولوں گا, کم بخت تو تمہارے لیڈر کا قبلہ بدلا ہے, انجینئر صاحب پہلے دن سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کم بخت, جھوٹ بولتا ہے, سیم پیج والے کم بخت ہو, جھوٹ بولتے ہو. تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. آندھا منونا ہاتھ پانا, میں تو پتا ہے میں ورڈ لینا چک, کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ سچائی کے اوپر کھڑے ہوئے نا, وہ کوئی چیز لوز کرنے والی نہیں ہے. تو ہمیں نا دلیری کی بات کرو یار, چھوڑ دو. آپ لوگوں کی دلیریاں نظر آ گئی ہیں, ایک ایک کر کے پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے جی, جہاد کرنے نکلا, جہاد میں تو بندہ شہید ہوتا ہے, پریس کانفرنس تو نہیں کرتا. وہ جی انجینئر صاحب پریشر ہی بڑا ہے, تو شہید ہو نا, ہاں جہادی تو شہید ہو جاتا ہے, پریشر لے کے پریس کانفرنس نہیں کی جاتی. میں ہوں نا شہید, 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا 2017 میں, 20,000 میری پینشن لگی تھی, میں نے ریٹائرمنٹ لے لی, نہیں کمپرومائز کیا. تم لوگ 2 منٹ میں پھوک نکل گئی تم لوگوں کی. 50,000 تو اب یہ بڑھ گئی ہوئی ہے, اس وقت تو 20,000 روپیہ لگی تھی میری پینشن. باتیں ابھی کرتے ہیں یہ نہ سوچ تم کہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اس چیپٹر کو کر دیں کلوز. ہاں, کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا, ہو گیا. یہ کوئی دینی اختلاف اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کی لکیر بار بار پیٹنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ ذلیل حرکت کی, مجھ سے ساری باتیں کھری کھری سن لی. آندہ بھی کوئی کرے گا وہ سن لے گا. باقی اس چیپٹر کو کریں آپ کلوز, اور اینڈ پہ میں جو لوگ ان سیاسی جماعتوں میں ہیں, PTI میں ہو, نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, سب کو میں یہ وصیت کروں گا, پہلے مسلمان بنے, اس کے بعد پاکستانی بنے, اور پھر کسی پولیٹیکل جماعت کو لے کے چلیں. یہ اپنا قبلہ درست کریں. سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کا شکار ہو. انہوں نے کوشش تو کی مجھے نقصان پہنچانے کی, منجی اپنی ٹھکوا لی. یہ تو کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے بھی, کسی صافی نے بھی یہ کچھ نہیں کرنا تھا, ان کو آئینہ نہیں دکھانا تھا جو مجھ سے دیکھ لیا انہوں نے. ابھی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا, میرا اتنی خوراک کافی ہے. اللہ سے ڈرے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے. ہمیشہ ہم نے انصاف سے کام لیا ہے. میں 2014 کے دھرنوں کے بعد سے خان صاحب کی پالیٹکس کو چھوڑ چکا تھا. اس کے باوجود وہ جب پرائم منسٹر بنے, بعد میں بھی جب کبھی ان پہ توہین مذہب کا الزام لگا, خواہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یا باقی معاملات, میں ہمیشہ دفاع میں کھڑا ہوا. ان کی پالیٹکس کی وجہ سے نہیں, اس سے تو مجھے نفرت تھی. اب تو پھر مجھے کوئی عزم ہو رہی ہے. یہ 9 مئی والا ایک معاملہ چھوڑ کے وہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, وہ تو میرے والا بیانیہ ہے. تو خان صاحب نے میرا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے, میں نے خان صاحب کا نہیں اختیار کیا. ہاں, یہ یاد رکھنا اللہ کے فضل سے. میں تو کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں رہا,
میں ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہوں ان کا. اس وجہ سے نہیں, ویسے بھی میں افیکٹ ہی اس وجہ سے ہوا کہ میں اینٹی تھا. اب یہ ایک لازمی چیز ہے, میں نے بس کچھ باتیں اپنی اسٹوری, لائف اسٹوری میں بھی شیئر کر دی ہوئی ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں. اختلاف کر سکتے ہیں, رائے بھی بدل سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا یہ فار سیل ہو گیا ہے, یہ رانگ نمبر ہے, یہ ہے. وہ لوگ جن میں سے کئی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے, وہ ہمیں آ کے جو اسلام کا درس دے رہے ہیں, ضرور دیں, لیکن وہ بات سچائی کے اوپر تو مبنی ہو. بے شرم و تحقیق تو کر لینی تھی. پرانی ویڈیوز کو اس طریقے سے مس یوز کیا, تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے وہ بات آگے کر دی. تو اللہ سے ڈریں. باقی جو میرا ریئیکشن آیا, کئی چیزیں تو میری ایسی ہیں جو ریئیکشن میں آئی ہیں اس کے, اس کو بھی یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا. سورہ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے. تو وہ برائی سے بھی اگر کسی کا ذکر کرے نا برائی کے بدلے, تو اللہ تعالیٰ اسے ناپسند نہیں کرتا. انہوں نے ظلم کیا میرے اوپر. دوسرا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے. ہاں اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی صاحب نے معاف کر دینا تھا, تسی تو نہیں معاف کیتا, جھوٹ ہوتے. وہ اللہ نے آفر دی ہے. جس طرح اللہ نے قتل کے بدلے قتل رکھا ہے اور معافی کا بھی آپشن رکھا ہے, یہ میرا رائٹ ہے, میں کون سا چوز کرتا ہوں. تو میں نے یہ چوز کیا کہ میں اسی لیول کی برائی کروں جو گناہ کے زمرے میں نہ آئے. اور اس میں ذرا دو باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سمجھ سکتا ہوں اکثر لوگوں کو ذرا بری لگی ہیں. ایک میں نے جو لونڈے لپاڑے والا لفظ یوز کیا, یہ میں نے ریبٹل میں کیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے اردو ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں. جس طرح قرآن بخاری مسلم نہیں ان لوگوں نے پڑھی ہوئی, اردو ڈکشنری کھول کے دیکھیں, یہ ڈکشنری کا ورڈ ہے. بے وقوف نوجوان لڑکے, یہ کوئی سیکشول ورڈ نہیں ہے. تو یہ لفظ میں نے استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غیر پارلیمانی لفظ. غیر پارلیمانی نہیں بھائی, یہ ڈکشنری کا لفظ ہے, چلیں اس کے لیے بچے بچونگڑے استعمال کر لیتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میں نے کرٹیسائز صرف ایک لیڈر کو تو نہیں کیا تھا, میں نے سب کو کیا تھا. میں نے طالبان کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ لوگوں کا ریئیکشن کیوں نہیں آ رہا اسرائیل کے اوپر. خان صاحب کو بھی کیا تو 21 دن کے بعد آیا, 28 اکتوبر کو. پہلے 21 دن ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. نواز شریف صاحب کا بھی بعد میں آیا جب وہ انگلینڈ سے نکل لگے, پہلے ان کا بھی کوئی نہیں آیا. تو اس کے اوپر جو تو اب یہ آگے ٹویٹیں دکھا رہے ہیں, دیکھیں اس نے جھوٹ بولا. جھوٹ نہیں بولا تھا بھائی, بعد میں آیا, پہلے نہیں آیا ہوا تھا جب میں یہ بات کر رہا تھا, کیونکہ یہ تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ تو اندر تھا, اندر سے وہ مرغی مانگ رہا ہے, مچھلی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, سائیکل مانگ رہا ہے, اس کی بیوی اس کو ہر ہفتے مل رہی ہے, اس کے وکیل مل رہے ہیں, اور اندر آگے بتاتے ہیں خان صاحب بڑے پرجوش ہیں, اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو لو لیٹر لکھنا تھا فلسطین کے نام, ایک جملہ ہی کہنا تھا, نکال نہیں سکے, 21 دن لگے ان کو. کوئی ہیٹ لیٹر لکھنا تھا اسرائیل کے نام, ٹھیک ہے. اور وہ اس ٹویٹ کے اوپر بھی اسرائیل کا نام تو ہے, میں نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کا نام نہیں ہے. تو مجھے اسی وقت میرے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی ای میل آئی کہ انجینئر صاحب آپ نے غور سے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا ہو یار واقعی امریکہ کا نام تو نہیں ہے لیکن اسرائیل کا نام تھا. حالانکہ رجیم چینج اسرائیل نے نہیں کرائی, کس نے کرائی ہے؟ امریکہ نے. ہاں جی. تو یہ جگہ جگہ جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کیا لکھ کے لگایا ہوتا تھا انہوں نے گاڑیوں کے شیشے کے, ایبسولوٹلی ناٹ. امریکہ جو اسرائیل کی پش پنائی پہ ہے, جس نے بیڑی بیڑا لا کے کھڑا کیا ہے فلسطینیوں کے خلاف, اس کا نام اس میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگلی حکومت امریکہ نہیں لانی ہوتی ہے. تو پھر تعلقات ذرا سیدھے رکھنے چاہیے نا. چند بیرونی طاقتوں, یہ لکھا ہوا ہے, چند بیرونی طاقتوں. اپنی باری آئی تو ٹی وی بیان میں امریکہ کہہ کے چپ کر کے, تاکہ عوام کو بتا بھی دوں کہ امریکہ کی طرف سے سائفر آیا. جب امت مسلمہ کے لیڈر نے دیکھا کہ اسلام کے اوپر مسلمانوں پہ برا بتایا, تو چند بیرونی طاقتوں, وہ کیوں نہ لکھ دے امریکہ. ہاں اسرائیل کا لفظ موجود تھا, وہ مس کوٹ ہوا, اور وہ میں اس کی پروفیشنلی معافی مانگتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں اس کے اوپر. لیکن رجیم چینج کروانے والا امریکہ, ایبسولوٹلی ناٹ والا امریکہ, اس کا نام ابھی بھی اس ٹویٹ کے اوپر کوئی نہیں ہے. نیکسٹ کوئی ٹویٹ آنی چاہیے جس کے اوپر امریکہ کا نام لکھ کے انجینئر صاحب منہ سے مارو, یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. باقی ہم اینڈ پہ دعا کریں گے جو بیچارے مظلومین 9 مئی میں پکڑے گئے, ان کے معاملات جلدی سے حل ہوں. صرف دعا نہیں, ہاں میں نے ان کے بڑوں کو, پولیس کے, جوڈیشری کے, سب لوگوں کو اپروچ کر کے ان کو فکر آخر دلائی ہے. میں نے کہا یار تم لوگوں نے یہ پوسٹ تو ختم ہو جانی ہے قبر میں, اور حشر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے, تو خدا کے لیے ان غریبوں کا کچھ کرو, ٹھیک ہے. ویڈیوز میں بھی کہا ہے, الگ سے بھی کہا ہے, وہ مجھے کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کئی میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, لاکھوں روپیہ دے کے بیچارے چھوٹے ہیں, مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ریئل ٹائم. تو یہ سسٹم میں کمزوریاں موجود ہیں, کون کہتا نہیں ہے, لیکن آگے بڑھنے کے لیے پولیٹیشینز نے ملک کو نکالنا ہے مصیبت سے, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں نکالنا. پولیٹیشینز کا کام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی لکھ لیں, تاکہ نہ 2017 والا وہ رجیم چینج ہوتا اور نہ 2022 والا, ملک میں کنٹینیوٹی ہوتی. اور یہ جو آپ کو راگ لاتے ہیں کرپشن, انڈیا میں 33% جو پارلیمنٹیرینز ہیں کرپشن میں مبتلا ہیں, اور انڈیا اس وقت چائنا کے بعد دوسری اکانومی بننے جا رہا ہے. اور یہ کرپشن کی بات وہ کرتے تھے جن کے نیچے جہانگیر ترین صاحب تھے. ہاں جب وہ آٹا چینی چوری والا معاملہ ہوا, ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا, اور خسرو بختیار, یہ سارے وہ لوگ تھے, اور عامر کیانی میڈیکل والا, وہ لوگ کہتے تھے کرپشن سب سے بڑی چیز ہے. اور توشہ خانے کی تو بات رہنے دیں, وہ تو اب سب کو پتا چل گئی ہے. میرا تحفہ میری مرضی, کیوں سرکار آپ تو کہتے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں سائیکل پہ جاؤں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی ڈکلیئر کروں گا, ہاں جی میں چارٹر تیارہ نہیں لے کے جاؤں گا, میں گاڑیوں کا پروٹوکول نہیں لگا, 40 میں خود تیریاں گڑیاں گڑیاں رہے, جھوٹ مار دے ووٹ لینے واسطے. انہیں جو نواز شریف صاحب ہی تو یہ کرتے ہیں, اور چھڑ دو ان کو, اس لیے چھوڑا تھا اس قوم نے کہ تم یہ کہتے تھے کہ میں مذہبی لیڈر ہوں, میں یہ کچھ نہیں کروں گا, تم وہی نکلا, وہی کام سارے تو کیتے. تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے تیرے نال مکافات عمل ہو رہا ہے. لندن پلان, جی لندن پلان 2017 بھی بنیا سی,
ہاں مرتضی علی شاہ نے ادو ویک لیا, مبشر لقمان نے بھی. ہوں اگر کوئی لندن پلان ہے نا مبینہ, تو لندن پلان کا بدلہ لندن پلان ہی ہوتا ہے. جب آپ لوگ خود کر رہے ہو تو دوسروں کے ساتھ, اس وقت وہ جمہوریت ہوتی ہے. جب آپ کے ساتھ ہو جائے تو وہ امریت ہوتی ہے. سارے مجرم ہو اس امام میں, سارے ننگے ہیں, ہم کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کرتے. لیکن چونکہ انہوں نے پارسائی کے دعوے کیے تھے, ان کو ان کے کرائٹیریا میں فٹ کریں گے کہ تو جو کچھ کہتا تھا وہ تو نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, انجینئر صاحب کا عقیدہ بدل گیا. انجینئر صاحب کا عقیدہ نہیں بدلا, عقیدہ تھوڑا بدلیا مسٹر سیم پیج. ہاں اس وقت 2017 میں میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کیس بنایا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہوں. 1 سال میں نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت صدیقی کی عدالت میں وہ مقدمہ لڑا. 1 سال کوئی پروف نہیں دے سکے یہ لوگ. پھر عطر من اللہ صاحب آگے, شوکت صدیقی صاحب بیچارے فارغ ہو گئے. ابھی بھی سپریم کورٹ میں وہ کسی تیوں میں لگا ہوا کیس اتنے سالوں سے. لیکن پھر بعد میں اللہ نے حالات ایسے کہ مجھے مجبوراً جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لینی پڑی. تو مجھے بتاؤ کہ تم لوگ آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو ڈسا ہوا ہے, ہاں فوج کے خلاف اگر بات کرو گے, پاکستانی فوج کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے, تمہاری زبانیں کھینچیں گے. اختلاف رکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے رکھو, ان بڑوں سے رکھو جو سیاست میں لچ چلتے ہیں. جو بیچارے شہادتیں دے رہے ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بات نہ کرو. اور بیچ میں آپ نے دیکھا کئی لوگ شہید ہوئے ہیں, اس کو بھی کس طریقے سے شہادت کو انہوں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے وہ ہے ہی بچے چونگڑے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. ان کو تو بس یہ پتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو فوج نکالا ہے, اب فوج کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ہم بس خوش ہوں گے اندر سے. تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے. اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رکھیں, فوج سے کوئی اختلاف نہیں کریں, اس لیے کہ فوج اس ملک کی ہے اور یہ ملک ہمارا ہے. اور یہ ملک ہمیں فوج نے آزاد نہیں کروا کے دیا, یہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو کہ ایک وکیل تھا اس کی محنت سے ہوا. ویسے تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہٹلر کی ہے. اگر ہٹلر دوسری جنگ عظیم میں گریٹ برٹن کو لڑائی کے ساتھ اتنا کمزور نہ کرتا, خود تو وہ ہار گیا, لیکن اس نے گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر دیا کہ یہ لوگ پھر فوج رکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کو اپنے قبضے میں رکھتے. تو پھر گاندھی صاحب اور جناح صاحب کی کوشش کامیاب ہو گئی, کیونکہ گریٹ برٹن وہ جو ہے نا وہ کمزور ہوگی. اور آپ کو میں چلتے ہوئے ایک اوریجنل لطیفہ سنا دیتا ہوں اس ماحول کو جو اتنا ٹینس تھا نرم کرتے ہوئے. اینڈ پہ یہ اوریجنل ہے, ملتان یا کسی اور جگہ پہ نا وہ مراسی جو ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے اس جگہ یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, وہ جو گفتگو کرتے ہیں ہمارے مختلف شادیوں کے اوپر بھی ان کو بلایا جاتا ہے باتیں کرنے والوں کو. تو مراسیوں کو نا اس وقت کی جو گریٹ برٹن کی گورنمنٹ تھی نا, انڈیا پاکستان مشترکہ تھا, دوسری جنگ عظیم جاری تھی, تو یہ لوگ یہاں سے فوجی بھرتی کر رہے تھے. آپ کے فوجی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی لڑے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم میں گریٹ برٹن کی طرف سے ہٹلر کے خلاف بھی لڑے ہوئے ہیں. تو ہٹلر کے خلاف یہاں سے پنجاب ریجمنٹ سے فوج بھرتی ہو رہی تھی مسلمانوں کی, اور اس میں نا انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہ جو صاحب بہادر آئے ہوئے تھے نا گریٹ برٹن کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے ہٹلر جو ہے اس وقت عذاب الہی بن کے نازل ہو گیا ہے دنیا کے اوپر, کروڑوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا ہے, 1.5-2 کروڑ کی فوج اس نے بنائی ہوئی ہے, وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور یہ ایک دوسرا اسکندر اعظم بننا چاہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. کن کو کہہ رہا تھا؟ مراسیوں کو. تو ظاہر ان سے آگے جواب پھر یہی آ رہا تھا, وہ آپ کو پتا پانڈ ٹائپ لوگ. تو ایک بوڑھا مراسی کھڑا ہوا, اس نے کہا سر جی گل اگر اچھے تک پہنچ گئی ہے نا تو ہٹلر نہ سو نہیں کر لو, ٹھیک ہے, ہاں پھر لڑنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے کہ اگر مراسیوں کی لوڑ پہ گئی ہے نا جنگ پیچھے تو بھائی جی ہٹلر نہ سو نہیں کر لو, ٹھیک ہے. بال ہٹلر تو مارا گیا, لیکن ان کا اتنا کباڑا وہ کر گیا کہ یہ پھر اتنے ملکوں کو سنبھال ہی نہیں سکتے تھے, فوج کمزور ہوگی پھر یہاں پہ بھی. تو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں, سورہ بقرہ میں کئی صورتوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو کوئی خانقاہ, کوئی گرجا, کوئی کلیسا, کوئی مسجد سلامت نہ رہتے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ بڑے طاقتوروں کو لڑاتا ہے اور اس میں سے پھر عام لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ 2 بڑے مانسٹر لڑے, ٹھیک ہے, جرمنی اور گریٹ برٹن, اور فائدہ ہوا کہ ہمیں آزادی مل گئی, ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جسے کارل مارکس نے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہا ہے کہ 2 مختلف متضاد چیزیں لڑتی ہیں, بھی ان میں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو میں نے یہ کی تھی کہ ایک دن ہونا تھا کہ پاپولر لیڈرز اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف ہوتا, اور وہ ہوا. وہ کعبے کی چھت والا جو میرا بیان ہے اس میں نے نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے پہلے یہ بیانیاں اٹھایا, اس سے پہلے بھٹو صاحب نے. اس وقت تو ان کو بیان بڑا اچھا لگ رہا تھا, پورا بیان سنو. اور میں نے کہا کہ خان صاحب نے اسے منطقی انجام کے اوپر پہنچایا. اس وقت 9 مئی نہیں ہوئی بھی تھی, کیونکہ یہ بیان ہے فروری کا. 9 مئی والا مسئلہ جو 99 پہ صاحب کاٹ گیا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے کہا ایک پاپولر لیڈر اگر یہ بات کرتا نا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, تو پھر عوام نے ماننا تھا. اور یہ اب ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہو رہا ہے کہ اس وقت ساری پارٹیاں سیاسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, فائدے ضرور اٹھا رہی ہیں تھوڑے بہت, لیکن اندر سے ساروں کو ہاتھ لگ چکے ہیں. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ, اب ان دونوں کے ملاپ سے ایک تیسری چیز بیچ میں سے نکلے گی اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.